السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، کیونکہ آج کل بہت زیادہ وائرل پھیلا ہوا ہے، فیور کنجیشن چل رہا ہے۔ تو اللہ میاں سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے۔ اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی نیو ولاگ۔ الحمدللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا شکر اللہ۔ یہاں پر پہلے میں خود بیمار تھی، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اور ابھی میں ٹھیک بھی نہیں ہوئی تھی کہ میری بیٹی جو ہے بیمار پڑ گئی۔ اس کو فیور تھا، بہت زیادہ ہائی فیور 3 دن سے، اور اس کے ساتھ کنجیشن بھی ہو گیا تھا، کیونکہ یہ وائرل آج کل جو چل رہا ہے اس میں فیور اور کنجیشن دونوں چیزیں ہی چل رہی ہیں۔ تو میں یہ تھوڑی طبیعت بہتر ہوئی تو میں نے کہا سب سے پہلے تو سوپ بنا لوں، کیونکہ 2 ویک سے میں نے کچھ بھی نہیں کھایا پھر اس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ ویکنیس ہو گئی تھی۔ تو تھوڑی سی ہمت پکڑی تو میں نے کہا چلو پہلے سوپ بنا دیں تاکہ میں بھی پی لوں اور میں اپنی بیٹی کو بھی دے سکوں، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے یہ پردیس سے یہاں پر کوئی آپ کی ہیلپ کے لیے نہیں آتا، جو بھی کرنا ہے آپ کو خود ہی کرنا پڑتا ہے۔ بچوں کو جو کھانا پینا وہ میرے ہسبینڈ باہر سے لا کے دے رہے تھے، خود بھی کھا رہے، لیکن مجھ سے باہر کا کھانا پیا بالکل بھی نہیں جا رہا تھا۔ ایک عجیب سی اسمیل اور پھر منہ کا ٹیسٹ بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے اس وائرل فیور میں۔ تو ابھی تک میرا جو ٹیسٹ ہے وہ صحیح نہیں ہے، جبکہ میں نے ہر چیز ٹرائی کر لی لیکن پھر بھی وہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے۔ اس لیے آپ لوگ بھی اپنا خیال رکھیں اور زیادہ سے زیادہ صدقہ نکالیں، کیونکہ بہت خطرناک وائرل ہے یہ۔ اس کے بعد اس سے زیادہ ویکنیس ہو جاتی ہے کہ آپ پھر کوئی کام کرنے کے قابل نہیں رہتے ہیں۔ تو میں آج آپ لوگوں کے ساتھ وہی شیئر کروں گی کہ آپ کے گھر میں اس ٹائم پہ کون سی میڈیسن کا ہونا لازمی ہے اور کون سی ریمیڈی آپ بنا کر رکھیں جس سے آپ کے بچوں کے لیے یا آپ کے لیے خود کے لیے فائدہ مند ہے۔ سوپ تو سب کو ہی بنانا آتا ہے، تو اس کی ریسیپی میں شیئر نہیں کروں گی، آپ کے ساتھ کچھ ٹپس شیئر کروں گی، اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گی کس طرح ہم بچوں کو سیو کر سکتے ہیں اور اس ونٹر میں جو ہے ان کو بیماریوں سے بچا سکتے ہیں۔ اکثر ہم اپنے بچوں کو جو ہے لیئرنگ پہ لیئرنگ کپڑے پہنا دیتے ہیں لیکن پھر بھی وہ بیمار پڑتے ہیں۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ بچے جب بھی جو ہے ہاتھ اوپر کرتے ہیں یا ہم انہیں گود میں لیتے ہیں تو ان کے وہ کپڑوں کی جو لیئرنگ ہے وہ اوپر کی طرف آ جاتی ہے، اور اس طرح ان کا پیٹ جو ہے وہ کھلا رہتا ہے، اور ان کے چیسٹ پہ اور پیٹ سے ٹھنڈ لگتی ہے، اس پہ ان کو چیسٹ کنجیشن اور انفیکشن وغیرہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ بچوں کو زیادہ لیئرنگ نہیں پہنائیں، ایک نیچے انر پہنائیے، انر کے اندر آپ ایک کوئی بھی جو ہے موٹا سویٹر نہیں ہونا چاہیے، پتلا ہونا چاہیے لیکن گرم ہونا چاہیے، سیولیس ہونا چاہیے، وہ پہنائیے۔ پھر اس کے اوپر ان کو ایک جو باڈی فکس سوٹ ہوتے ہیں یا انر ہوتا ہے فل ہاف باڈی، وہ پہنائیے، اس سے آپ کا بچوں کا ڈائپر بھی فکس رہتا ہے اور ان کا جو ٹمی ہے چیسٹ والا پارٹ ہوتا ہے باڈی کا وہ بھی سارا کور رہتا ہے، سیف رہتا ہے۔ اس میں آپ بچوں کو جب بھی گودی میں لیں گے اس کے جو ڈریس ہے وہ اوپر نہیں جاتے، وہ فکس رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی بچوں کو ٹھنڈ نہیں لگتی اور ان کا چیسٹ انفیکشن یا پھر فیور وغیرہ نہیں ہوتا ہے۔ سیکنڈ بات یہ کہ اگر آپ کا بچہ نائٹ میں بلینکٹ نہیں اوڑھتا ہے تو اس کو ساکس پہنا کے لازمی سلائیں آپ، اور کوئی بھی نائٹ سوٹ جو پہناتے ہیں وہ ہلکا ہونا چاہیے، کمفرٹیبل ہونا چاہیے لیکن وارم ہونا چاہیے، تو وہ ہمیشہ پہنا کے سلائیں۔ اس کے بے شک بچہ آپ کا بلینکٹ نہیں اوڑھے کوئی پرابلم نہیں، کبھی بھی بچے کو آپ کی ٹھنڈ نہیں لگے گی اگر آپ اس کو باڈی فکس سوٹ جو میں بتا رہی ہوں وہ اگر آپ اس کو پہنا کے رکھیں گے ہمیشہ، چاہے وہ گھر کے باہر ہو یا گھر میں ہو یا کہیں جا رہے ہو یا سوتے ٹائم پہ، تو اس طرح بچوں کو کبھی بھی ٹھنڈ نہیں لگتی۔ الحمدللہ میرے بچے اتنے بڑے ہو گئے لیکن آج تک میرے بچوں کو کبھی بھی کنجیشن وغیرہ نہیں ہوا ہے، میں نے ہمیشہ ان کو وہ سوٹ پہنا کے رکھا ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں بچوں کے نہلانے کی۔ ونٹر میں روزانہ نہلانا ضروری نہیں ہوتا ہے بچوں کو، آپ جو ہے 1 دن 2 دن چھوڑ کر نہلا سکتے ہیں، اور جس دن آپ ان کو بات نہیں دینے اس دن آپ گرم پانی میں ٹاول کو بھگوئیں، اس کو تھوڑا سا نچوڑ کے جب وارم ہو جائے ٹاول تو اس سے آپ بچے کی باڈی کو کلین کر سکتے ہیں۔ اس طرح بچوں کی باڈی پہ جرمس بھی نہیں ہوتے اور جو ہے بچے کلین بھی رہتے ہیں، بیمار بھی کم پڑتے ہیں۔ اور کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو جو سیزنل فروٹ ہیں جو سیزن میں آئے ہوئے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کھلائیں تاکہ ان کی امیونٹی سسٹم جو ہے وہ اسٹرانگ رہتی ہے۔ اور یہ دیکھیں میری بیٹی کا یہ 2 دن سے فیور میں، اور اس کا آئیز دیکھے، فیس دیکھے، لیکن پھر بھی میں اس کو اورنج کھلا رہی ہوں، اس سے کھایا نہیں جا رہا ہے فیور کی وجہ سے، لیکن میں اس کو کھلا رہی ہوں تاکہ خود سے منہ چلائے گی تو اورنج کا جتنا بھی جوس ہے وہ اس کے اسٹمک میں جائے گا تو وہ اس کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے، اور اس کے منہ کی ایکسرسائز بھی ہوتی رہے گی۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو ہمیشہ فروٹس ویجیٹیبل ضرور کھلایا کیجیے، اس سے کہ ان کا امیونٹی سسٹم جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتا ہے۔ اور ان کی نیند کا سب سے زیادہ خیال رکھیں، جو بچے اچھی نیند لیتے ہیں سوتے ہیں زیادہ تو وہ ان کا امیونٹی جو سسٹم ہے وہ اسٹرانگ ہوتا ہے۔
جس کی وجہ سے وہ اچھی نیند لیتے اور کم بیمار پڑتے. جو بچے نیند پراپر نہیں لیتے، کم سوتے، وہ زیادہ بیمار پڑتے. اور یہاں پر میں ایک ریمیڈی بنا رہی تھی اپنی بیٹی کے لیے، جس میں نے جو ہے مسٹرڈ آئل لیا ہے، اس کے اندر ایڈ کیا ہے گارلک کو کاٹ کے، اور 1 چمچ اجوائن بھی ڈالی. اور اس کو میں اب اتنا پکایا میں نے کہ اجوائن اور جو گارلک تھا وہ جل گیا تھا. اس کے بعد تھوڑا سا ٹھنڈا کرنے کے بعد یہ آئل کو نا میں چھان لوں گی، اور چھاننے کے بعد جو ہے یہ آئل جو ہے بالکل ریڈی ہے مساج کے لیے. یہ آپ بچوں کے، بڑوں کے، سب کے لیے یوز کر سکتے ہیں. اور یہاں پر میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ آپ کے گھر میں اگر بچے ہیں تو اس ٹائم پہ آپ کے گھر میں ایک یہ نیبولائزر مشین جو لازمی ہونا ضروری ہے. اس کے بعد یہ اسٹرپ بھی ہونا ضروری ہے. اس کے ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ جب، کیونکہ یہ وائرل فیور بہت زیادہ تیز ہائی رہتا ہے، تو اس کے میڈیسن سے بھی ٹیمپریچر اس کا نیچے نہیں ہوتے. تو یہ اسٹرپ ہوتی ہیں تو آپ آرام سے اس کو جب میڈیسن دے دیتے، اس کے بعد تو لازمی سی بات ہے آپ کو میڈیسن کو 6 سے جو ہے یا 4 گھنٹے بعد دینا ہے دوبارہ. تو اس کے بیچ میں جو بچے کی کنڈیشن ہوتی ہے نا، اس میں اگر آپ کپڑے اور پانی کی جو پٹیاں رکھتے ہیں وہ ان کے لیے زیادہ ڈینجرس ہے اس موسم میں. تو یہ اسٹرپ آپ کے پاس ہوگی تو آپ ایزیلی اس کو لگا دیں گی نا، تو آرام سے آپ کے بچوں کو تھوڑا ریلیکس مل جاتا ہے. یہ دیکھیے ساری میڈیسن ہے جو ڈاکٹر نے دی تھی، اس میں اینٹی بائیوٹک وغیرہ بھی، لیکن میں نے اپنے بچوں کو کبھی اینٹی بائیوٹک وغیرہ نہیں دیے. تو میں نے اس میں سے صرف یہ ڈال یوز کیے میڈیسن بچوں کی، یہ نیوزل اسپرے استعمال کیا تھا، اور باقی اپنا یہ آئل ہی یوز کیا ہے. اور اس کے علاوہ میں نے جو نارمل سلائن واٹر ہوتا ہے وہ نیبولائزر میں ڈال کے اس سے میں نیبولائز کر رہی تھی، کیونکہ کنجیشن زیادہ تھا، مطلب کنجیشن نہیں تھا سوری، لیکن جو نزلہ ہے نا، فلو، وہ اس طرح کا جمع ہوا ہے اس وائرل میں کہ آپ سے کھایا پیا نہیں جا رہا ہے، آپ کی نوز بلاک ہے. تو اس وجہ سے آپ کو نیبولائز کرنا ضروری ہے، کیونکہ بچے چھوٹے ہیں، آپ ان کو اسٹیم نہیں دے سکتے ہیں، اسٹیم ان کی تھوڑی ڈینجرس ہو جاتی ہے. تو لازمی آپ اپنے بچوں کو نیبولائز کریں، چاہے سونے سے پہلے کریں. اس کے بعد میں نے اس آئل کو وارم کیا ہے، اب میں سے تلوے پہ، اس کے چیسٹ پہ، بیک پہ اور گلے پہ اس سے مساج کروں گی. یہ بہت فائدہ مند آئل ہے، تو آپ بھی ضرور اپنے بچوں کے لیے اس کو بنا کے رکھیں، اور اپنے لیے بھی اس کو ضرور بنا کے رکھیں. اور دیکھیں میں اس کے مساج کر ہی رہی تھی، یہ مساج کراتے کراتے اس کو اتنا ریلیکس ملا کہ یہ فوراً ہی سو گئی تھی. اگر بچے کو سانس لینے میں پرابلم ہو رہی ہے تو آپ جو بینڈیج ہوتی ہے اس کے آپ مڈ والے پارٹ پہ وکس لگا کے اپنے بچے کے ہینڈ پہ جو رسک کے کلائی ادھر لگا دیں، تو اس سے بھی اس بچے کو وکس کی خوشبو سے نوز جو ہے نا وہ اوپن رہتی ہے، بلاک نہیں ہوتی ہے. تو یہ سب تھوڑی تھوڑی ٹپس تھیں، آئی ہوپ آپ لوگ کو ہیلپ فل رہے گی. اور اگر آپ لوگ کو میرا ولاگ اچھا لگا تو اس کو لائک شیئر سبسکرائب کر دیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. اللہ حافظ.